کتاب کا نام ہے خوف۔ مصنف بتاتے ہیں کہ خوف انسان کا فطری حصہ ہے، مگر یہ ہماری زندگی پر حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم خوف کو پہچانیں، قبول کریں اور نرمی سے اس کا سامنا کریں تو ہم اندرونی آزادی اور سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ خوف کو سمجھنا۔ خوف اکثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خوش رہنے کے لیے ابھی جو کچھ درکار ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نقصان سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ کسی عزیز کا ہو، جوانی کا ہو یا زندگی کا۔ لیکن جب ہم حال میں پوری طرح جینا سیکھ لیتے ہیں تو خوف کم ہو جاتا ہے۔ ہوش مندی یا مائنڈفلنس۔ ہوش مندی کا مطلب ہے اسی لمحے میں بغیر فیصلہ کیے یہ جاننا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم گہرا سانس لے کر اپنے خوف کو خاموشی سے دیکھتے ہیں تو ہم خود اور خوف کے درمیان فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اس فاصلے میں سکون اور تبدیلی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ خوف سے لڑنے کے بجائے اسے ایسے گلے لگائیں جیسے ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ خوف کی جڑ۔ زیادہ تر خوف غلط فہمیوں اور غیر حقیقی تصورات سے پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر اس خیال سے کہ میں دوسروں سے الگ ہوں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو خوف گھلنے لگتا ہے۔ عملی روحانی طریقے۔ سانس کی مشق۔ سانس لیتے ہوئے میں جانتا ہوں کہ خوف میرے اندر ہے۔ سانس چھوڑتے ہوئے میں اپنے خوف کو سکون دیتا ہوں۔ چلنے کی مراقبہ مشق۔ ہر قدم کو موجودہ لمحے سے جوڑنا۔ زمین سے جڑنے کی مشق۔ اپنے آباء و اجداد اور زندگی کی تسلسل کو محسوس کرنا۔ یہ احساس ہمیں موت اور نقصان کے خوف سے آزاد کرتا ہے۔ موت کا خوف۔ مصنف کہتے ہیں کہ موت اختتام نہیں بلکہ تبدیلی ہے۔ جیسے بادل بارش میں بدل جاتا ہے، انسان بھی ایک نئی صورت میں موجود رہتا ہے۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوتا، بس اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں تو زندگی زیادہ آزاد، محبت بھری اور پرسکون بن جاتی ہے۔ اندرونی پناہ گاہ بنانا۔ اصل تحفظ باہر نہیں بلکہ اندر موجود ہے۔ جب ہم ہوش مندی، سمجھ اور ہمدردی کو روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو ہمارے اندر ایک امن کا جزیرہ وجود میں آتا ہے جو زندگی کے طوفانوں میں ہمیں سہارا دیتا ہے۔ خوف ہمیں ماضی اور مستقبل میں بھٹکائے رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے خوف کو پہچان لیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسی لمحے ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر تم اپنے خوف کا خیال رکھو تو وہ تم پر قابو نہیں پا سکتا۔ عمل یہ نہیں کہ خوف سے لڑو، بلکہ اسے مسکرا کر سلام کرو، اسے نرمی سے تھام لو۔ عملی مشقیں۔ سانس کی مشق۔ خوف محسوس ہو تو 3 سے 10 گہری سانس ہوش مندی سے لو۔ نام دینا۔ اپنے دل سے کہو، ہیلو میرے خوف۔ شکر گزاری۔ ان چیزوں پر توجہ دو جو ابھی بھی تمہارے پاس ہیں۔ بین الوجودی سوچ۔ خود کو کائنات کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرو، اکیلا نہیں۔ کتاب کا مرکزی پیغام ہے، خوف ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارا استاد ہے۔ جب ہم اسے محبت، آگہی اور نرمی سے سمجھتے ہیں تو ہماری روح آزاد ہو جاتی ہے۔ مصنف ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر سانس میں امن چھپا ہے، بس اسے پہچاننا سیکھو۔ چیپٹر 1، خوف کو پہچاننا۔ یہ باب اس بنیادی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ خوف انسان کی فطری کیفیت ہے۔ ہم خوف سے اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم اسے دبانے یا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں خوف کو پہچانو، اسے نام دو اور نرمی سے اس کا سامنا کرو۔ جب ہم اپنے خوف کو دشمن کے بجائے دوست سمجھتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ بوجھ سکھاتا ہے۔ چیپٹر 2، خوف کے بیج۔ خوف کی جڑ غلط فہمی اور غیر یقینی ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی یا تحفظ ہمیں باہر سے ملے گا، حالانکہ وہ ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم یہ یقین پیدا کریں کہ ہم خود مکمل ہیں تو خوف کی جڑ کمزور ہو جاتی ہے۔ مصنف ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ماضی یا مستقبل میں جینا خوف کو بڑھاتا ہے، جبکہ حال میں جینا خوف کو پگھلا دیتا ہے۔ چیپٹر 3، سانس کے ساتھ دوستی۔ یہ باب مراقبے اور سانس کی مشقوں پر مبنی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہر سانس ہمیں موجودہ لمحے سے جوڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ، سانس لیتے ہوئے میں جانتا ہوں کہ میں ڈرا ہوا ہوں۔ سانس چھوڑتے ہوئے میں اپنے خوف کو سکون دیتا ہوں۔ جب ہم اپنی سانس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خوف آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگتا ہے۔ چیپٹر 4، خوف کو گلے لگانا۔ خوف کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسے محبت سے قبول کریں۔ مصنف ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ جیسے ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو تھامتی ہے، ویسے ہی اپنے خوف کو تھامو۔ جب ہم اپنے خوف کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ ایک زخمی بچے کی طرح آہستہ آہستہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ چیپٹر 5، سمجھ کا نقطہ۔ مصنف نہ رہنے کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، خوف بھی نہیں۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ ہر شے بدل رہی ہے تو خوف کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی فہم ہمیں زندگی کی ناپائیداری کو قبول کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ چیپٹر 6، موجود لمحے میں امن۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اصل سکون اسی لمحے میں موجود ہے۔ ماضی پر پچھتاوا یا مستقبل کی فکر صرف خوف پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم لمحے حال میں سانس لیں، مسکرائیں اور خود کو مکمل محسوس کریں تو ہم کسی بیرونی چیز کے محتاج نہیں رہتے۔ چیپٹر 7، موت کا خوف۔ یہ کتاب کا سب سے گہرا اور پرسکون باب ہے۔ مصنف سمجھاتے ہیں کہ موت دراصل تبدیلی ہے، خاتمہ نہیں۔ جیسے بادل بارش میں بدل جاتا ہے، انسان بھی ایک نئی صورت میں رہتا ہے۔ موت کو زندگی کے تسلسل کا حصہ سمجھنے سے خوف سکون میں بدل جاتا ہے۔ چیپٹر 8، اندرونی پناہ گاہ۔ یہ باب سکھاتا ہے کہ اصل تحفظ باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ اگر ہم مراقبہ، سانس اور آگہی کے ذریعے اپنے اندر ایک پرامن جزیرہ بنا لیں تو دنیا کا کوئی طوفان ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ یہی اندرونی پناہ ہمیں زندگی کے طوفانوں سے بچاتی ہے۔ چیپٹر 9، محبت اور ہمدردی کا راستہ۔ مصنف کہتے ہیں کہ محبت خوف کی سب سے طاقتور دوا ہے۔ جب ہم اپنے اور دوسروں کے لیے نرم دل ہو جاتے ہیں تو دل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہمدردی کے ذریعے ہم دوسروں کے خوف کو بھی پگھلا سکتے ہیں۔ جب تم دوسروں کے خوف کو سن لیتے ہو، تمہارا اپنا دل آزاد ہو جاتا ہے۔ چیپٹر 10، آزادی کا احساس۔ یہ کتاب کا آخری چیپٹر ہے۔ خوف سے آزادی جد و جہد سے نہیں بلکہ آگہی سے آتی ہے۔ جب ہم خوف کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں تو ہم اندر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ مصنف کے الفاظ میں، تمہارے اندر ایک پناہ ہے، اگر تم اسے پہچان لو تو کوئی طوفان تمہیں گرا نہیں سکتا۔ مصنف ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوف کو دبانے کے بجائے اسے پہچانو، ہوش مندی سے سانس لو، حال میں جیو، محبت پھیلاؤ اور دیکھو کہ زندگی کس طرح خوف سے آزادی اور اضطراب سے سکون میں بدل جاتی ہے۔ مشہور اقوال اس کتاب میں ہیں۔ خوف ہمیں ماضی میں قید رکھتا ہے اور مستقبل میں بھٹکاتا ہے۔ اگر ہم اپنے خوف کو پہچان لیں تو ہم سمجھیں گے کہ ابھی اسی لمحے ہم محفوظ ہیں۔ خوف سے لڑو مت، اسے مسکرا کر سلام کرو۔ جب تم اپنے خوف کو گلے لگاتے ہو تو وہ تمہیں نقصان پہنچانا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تم اپنے خوف کو نام دیتے ہو، ہیلو میرے خوف، تو تمہارا خوف کمزور پڑ جاتا ہے کیونکہ تم اب اس کے غلام نہیں رہے۔ چوتھا، اگر تم اپنی سانس سے جڑ جاؤ تو تم خوف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ ہر سانس تمہیں موجودہ لمحے میں واپس لاتا ہے جہاں امن موجود ہے۔
محبت خوف کی سب سے بڑی دوا ہے. جہاں محبت ہے وہاں خوف ٹھہر نہیں سکتا. اگر تم حال میں زندہ ہو تو ماضی تمہیں اذیت نہیں دے سکتا اور مستقبل تمہیں خوفزدہ نہیں کر سکتا. خوف کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ بیداری ہے، بیداری آزادی ہے. جب تم دوسروں کے خوف کو سن لیتے ہو تو تمہارا اپنا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہی نرمی تمہیں آزاد کرتی ہے. امن وہ نہیں جو تم باہر تلاش کرتے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے. تمہیں صرف یاد کرنے کی ضرورت ہے. ہر لمحہ ایک نیا موقع ہے خوف کو چھوڑنے، سانس لینے اور مسکرانے کا.